ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے سرحانے جنازے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی جاری ہے، داڑھی مبارک تر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، بھائیو اس کی کچھ تیاری کر لو، بھائیو اس کی کچھ تیاری کر لو۔ اور پھر حدیث میں آپ کا فرمانا، اس روئے زمین پر میں نے قبر سے زیادہ ہیبت ناک جگہ اور کوئی نہیں دیکھی، اور امت کو یہ بیان کرنا، جو میں نے دیکھا ہے اگر تم دیکھ لو، جو میں نے سنا ہے اگر تم سن لو، تو تم ہنسو کم اور رو زیادہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر کے عذاب کی آوازیں سنائی گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ تم اپنے مردے دفنانا چھوڑ دو گے، تو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے درخواست کر کے تمہیں بھی قبر کی آواز، عذاب کی آواز سنوانے کی درخواست کرتا۔ یہ وہ عذاب قبر ہے جس کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث مبارکہ میں بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب عزیز و اقارب میت کو دفنانے کے بعد ابھی قدم پلٹ کر جا ہی رہے ہوتے ہیں، اور مردہ یا میت ان کے قدموں کی چاپ سن ہی رہا ہوتا ہے، تو اللہ کے حکم سے دو فرشتے، جن کو حدیث مبارکہ میں منکر اور نکیر کا نام دے کر پکارا گیا ہے، اور جن کی حیت اور ان کی ساخت اور ان کی اپیرنس بھی حدیث مبارکہ میں مختلف احادیث میں بتائی گئی، اور اگر میں مختلف احادیث کا لب لباب ان منکر اور نکیر کے حوالے سے بتاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو انتہائی ہیبت ناک اور خوفناک چہروں والے، ان کی آنکھیں تانبے کے دیگچوں کی طرح بڑی اور نیلی آنکھیں، ان کے دانت درندوں کی طرح لمبے اور خوفناک، لمبے لمبے بالوں کو زمین پر گھسیٹتے اور اپنے دانتوں سے زمین کو کریدتے ہوئے آئیں گے، اور ان کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح ہوگی۔ مردے کو اٹھا کر بٹھائیں گے اور اس سے 3 سوال کریں گے۔ قبر کی وہ تنہائی، قبر کا وہ اندھیرا، اپنے عزیز و اقارب اور اس دنیا سے جدائی کا وہ خوف، وہ کیفیت، اس کو محسوس کیا کریں، اس کو یاد کیا کریں، اس کیفیت کو اپنے اوپر طاری کیا کریں، اور اس ہیبت ناک اندھیری تنہائی کی کوٹڑی میں اتنے وہ ہیبت ناک فرشتوں کا آنا، یہ جو ہمارے ایمان بالغیب کا حصہ تو ضرور ہے، لیکن جب ان کو حقیقت حال اپنی آنکھ سے دیکھا جائے گا، اس وقت دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ یاد رکھیے گا، حدیث سے پتہ چلتا ہے اس وقت نمازی کی ایک عجیب شان ہوگی۔ منکر اور نکیر جب اس کو اٹھا کر بٹھائیں گے تو حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت اس میت کو سورج ڈوبتا ہوا دکھایا جائے گا، یعنی سورج کی یہ کیفیت ہوگی کہ گویا وہ ڈوبا جا رہا ہے، اور وہ میت جب منکر اور نکیر اس کو اٹھا کر بٹھائیں گے اور وہ دیکھے گا کہ گویا سورج غروب ہونے والا ہے، تو گویا اسے یوں معلوم ہوگا کہ جیسے عصر کا وقت قضا ہونے والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایک دم سے ان فرشتوں کو روکے گا، ان کو ہٹائے گا اور کہے گا ذرا پرے ہو، ذرا ہٹو، مجھے میری عصر کی نماز ادا کرنے دو۔ فرشتے اس سے مخاطب ہو کر پھر کہیں گے ہمیں ہمارے سوالوں کا جواب پہلے دو۔ وہ کہے گا ہٹو، مجھے میری نماز ادا کرنے دو۔ یہ وہ نمازی ہوگا جو اپنی زندگی میں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والا تھا، اپنی عصر کی نماز کی نگہداشت کرنے والا تھا۔ وہ جب اٹھایا جائے گا اور وہ دیکھے گا کہ اس کی عصر کی نماز گویا چھٹنے والی ہے، قضا ہونے والی ہے، تو اس کو جلدی ہوگی، اور کوئی ہیبت، کوئی خوف، کوئی روب، کوئی ڈر اس کو اس سے روکنے والا نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے گا، اس دنیا کی زندگی میں انسان جیسے عمل، جیسے رویے، جیسے طریقے اپناتا ہے، موت کے بعد بھی اس کا مزاج، اس کے رویے، اس کے عمل، اس کی کیفیتیں ویسے ہی ہوں گی۔ انسان کا مزاج بدلے گا نہیں، انسان کے رویے بدلیں گے نہیں۔ یہ شان اسی کو نصیب ہوگی جو اپنی زندگی میں حافظوا علی الصلوات،
نمازوں کی حفاظت کرنے والے کو اس وقت بھی خوف، روب، دبدبہ، ہیبت، منکر و نکیر کی بھی طاری نہیں ہوگی۔ وہ نمازی اس دن بھی اپنی شان سے اٹھ کے اپنی نماز کی طرف لپکے گا۔ بہرحال پھر ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ منکر اور نکیر اس شخص سے 3 سوال پوچھیں گے۔ یاد رکھیے گا، یہ وہ لازمی سوال ہیں جو ہر شخص سے قبر میں پوچھے جانے ضروری ہے۔ پہلا سوال، تمہارا رب کون تھا؟ دوسرا سوال، تمہارا رسول، اور پھر آخری سوال، تمہارا دین کون سا تھا؟ ان سوالوں کے جواب پر اس قبر کی زندگی کی آسانی اور کامیابی کا انحصار ہوگا۔ جس سے پوچھا گیا تمہارا رب کون تھا اور اس نے کہہ دیا میرا رب اللہ تھا، میرا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور میرا دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام تھا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اس کی قبر کی وہ زندگی آسان ہو گئی۔ اس کی قبر، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا، کچھ لوگ ہوں گے کہ جن کی قبریں جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دی جائیں گی۔ یہ وہ شخص جس کے یہ تینوں سوال درست ہوئے، اس کے لیے ہمیں حدیث بتاتی ہے کہ آسمان سے ایک آواز آئے گی اور پکار دیا جائے گا، اس کو جنت کا لباس پہنا دو، اس کو جنت کا بچھونا دے دو، اور اس کی قبر میں جنت کی طرف ایک کھڑکی کھول دو۔ اور ایک مزید حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ پھر اس شخص کو فرشتے کیا کہیں گے؟ تو سو جا جیسے نئی بیاہی ہوئی دلہن سوتی ہے۔ اور ایک اور حدیث بتاتی ہے کہ اس خوش نصیب شخص کو جس کی قبر روضۃ الجنہ، جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دی گئی ہوگی، جس کو جنت کا بچھونا، جنت کا اوڑھنا، جنت کا لباس دے دیا جائے گا، اس کو سونے کے بعد پیغام صبح و شام، ہر روز صبح و شام 2 دفعہ جگا کر اس کی جنت کے ٹھکانے کا نظارہ بھی کرا دیا جائے گا کہ یہ تو اب تیری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دی گئی ہے نا، لیکن اٹھ اور وہ دیکھ، وہ جنت کا محل، وہ تیرا ٹھکانہ ہے، وہاں تجھے پہنچنا ہے۔ اور بس پھر اس کو پرسکون اور مسرور کر کے سلا دیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں اپنی نیندوں کی قربانی دے کر اس پرسکون نیند کو حاصل کرنے کی حرص عطا فرما دے۔ یاد رکھیے گا، یہ سوال مجھ سے، آپ سے، ہر قبر میں سونپے جانے والے سے کیے جانے لازم ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی کہ انہوں نے ہمیں ہماری زندگی کے مہلت عمل میں ان سوالوں سے آگاہ کر دیا، تاکہ ہم بر وقت اپنی مہلت عمل میں اس کی تیاری کرنے والے خوش نصیب بن جائیں۔ ان سوالوں کا جواب کیا رٹنے سے کہ ہم زندگی میں اس سوال کا جواب رٹتے چلے جائیں اور ان کویسچنز کو دہراتے چلے جائیں، اور سوالوں کے جواب رٹنے پر اس وقت خود بخود وہ رٹا ہوا جواب ہماری زبان سے نکل آئے گا؟ یاد رکھیے گا، صرف زبانی یاد کرنے، حفظ کرنے اور رٹنے سے اس وقت جواب کی توفیق نہیں ہوگی۔ صحیح جواب وہی دے سکے گا۔ تمہارا رب کون ہے؟ اس پر اللہ کو اپنا رب وہی کہہ سکے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہہ کر لا کی تلوار تمام اطاعتوں پر چلاتی ہوگی، جس نے حقیقتاً اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت اپنی زندگی کے ہر شعبے میں، ہر زندگی کے مرحلے میں، زندگی کی خوشیوں میں، غمیوں میں، لباس میں، پہننے میں، اپنے بود و باش میں، اپنے سونے میں، اپنے جاگنے میں، اپنے کاروبار میں، اپنے دھندے میں، اپنے معاملات میں، سب میں اللہ ہی کی اطاعت کو اپنا پیمانہ رکھا ہوگا۔ جس نے مطاع اول اللہ ہی کو مانا ہوگا، جس نے بندگی خالصتاً اللہ ہی کی ہوگی، اسی کو توفیق دی جائے گی اس جواب کی۔ اسی طرح صرف یہ یاد کر لینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں، شاید دینیات کے پرچے میں تو یہ جواب رٹنے سے بھی لکھنے کی توفیق ہوگی، لیکن منکر اور نکیر کے سامنے جواب
تمہارے نبی کون تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے کی توفیق اسی کو ہوگی جس نے سنتوں کے رنگ میں اپنے صبح و شام کو رنگا ہوگا، جس نے سنتوں کے اتباع میں اپنی خوشیاں، اپنی غمیاں، اپنی شادیاں، اپنے بیاہ، اپنی وفات، اپنی ولادت کے معمولات اور رسومات کو بدلا ہوگا، جس نے کھانا بھی کھایا تو سنت کے مطابق، پانی بھی پیا تو سنت کے مطابق، سویا بھی تو سنت کے مطابق، جاگا بھی تو سنت کے مطابق، اٹھا بھی تو سنت کے مطابق، دین کی دعوت، دین کی تبلیغ، دین کے اشاعت، دین کے نفاذ میں جس نے صبح و شام زندگی ایک کر دی ہوگی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، اس ہی کو اس سوال کا جواب درست اس کی توفیق نصیب ہو۔ تمہارا دین کون سا تھا؟ دین اسلام کہنے کی توفیق اسی کو ہوگی جس نے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک قابل قبول دین صرف اسلام ہی ہے کی حقیقت کو تسلیم کر کے اسلام کے احکامات، اس کے حلال، اس کے حرام، اس کے نیکی، اس کے گناہ، اس کے جائز، اس کے ناجائز، اس کی حدود اور قیود کو ملحوظ رکھ کے اپنی زندگی کا خاکہ بنایا ہوگا۔ جس شخص نے اسلام کے لباس کو، اسلام کے اخلاق کو، اسلام کے معمولات کو، اسلام کے معاملات کی گواہی دی ہوگی، جو اسلام کا گواہ بن گیا ہوگا، جو انصاف کا علم بردار بن گیا ہوگا، جو حدود اللہ کا محافظ بن گیا ہوگا، جو کتاب اللہ کی سربلندی کا ذریعہ بن گیا ہوگا، اس ہی کو اس سوال کے صحیح جواب کی توفیق ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جواب کی یاد دہانی کے لیے ہمیں اذان کے بعد کی ایک مسنون دعا سکھا دی۔ اذان کے بعد درود پڑھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلے کی دعا کرنا، یہ تو بہت ہی افضل عمل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہر نماز کے بعد میرے لیے درود پڑھے گا اور میرے لیے وسیلے کی دعا کرے گا، قیامت کے دن اس کی شفاعت مجھ پر واجب ہو جائے گی۔ لیکن ان دو دعاؤں کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مسنون دعا رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، یہ وہ دعا ہے جو ان تین سوالوں کی یاد دہانی کرانے والی دعا ہے۔ میں اللہ کو اپنا رب مان کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان کے، اور دین اسلام کو اپنا دین مان کے راضی ہوں۔ دن میں 5 دفعہ مؤذن کی پکار کا جواب دینے کے بعد جب میں اور آپ اس مسنون دعا کو دن میں 5 دفعہ دہرائیں گے، یاد دہانی کریں گے، پھر یقین دہانی کریں گے، تو انشاءاللہ انہی ضابطوں کے مطابق زندگی گزار کر وہ 3 صحیح سوالوں کے حقدار بن جائیں گے۔ اللہ ہمیں اس سے محروم نہ کرے، کیونکہ جو ان 3 جوابوں سے محروم ہو گیا، جس کے یہ 3 جواب درست نہ ہوئے، اس کے لیے حدیث مبارکہ فرماتی ہے کہ آسمان سے ایک آواز آئے گی، آسمان سے ایک آواز آئے گی اور پکار دیا جائے گا، اس کو جہنم کا لباس پہنا دو، اس کو جہنم کا بچھونا دے دو، اور اس کی قبر میں جہنم کی طرف ایک کھڑکی کھول دو۔ ہمیں حدیث بتاتی ہے کہ پھر اس شخص کے اوپر اندھے بہرے عذاب دینے والے فرشتے مسلط کر دیے جائیں گے، اور پھر اس کو صبح و شام 2 دفعہ مزید اس سارے عذاب اور اس ساری اذیتوں اور اس تمام چیزوں کے ساتھ اس کو صبح و شام مزید اس کے جہنم کا وہ ٹھکانہ دکھایا جائے گا کہ یہ وہ آگ کی کوٹھڑی ہے جہاں پہ آگ کے توقوں کے ساتھ تجھے ٹانگا جائے گا، تجھے لٹکایا جائے گا، تجھے آگ کی زنجیروں میں پرویا جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم آنس وحشت قبری، اللہم آنس وحشت قبری، ربنا وقنا عذاب النار، ربنا وقنا عذاب النار۔